اطاعت کریں گے، کوئی پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے. ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی نہ پوچھے، ہم ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، وہ سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہم کام کرنے والے ہیں. کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہر حال میں ہم کام کرنے والے ہیں. جو مخلص ہے اس کو اپنے لیے کام کرنا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہمارے شیخ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جب ان کے سامنے کسی کا تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں تو فرماتے ہیں ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہمارے ایک ساتھی نے ایک حاجی صاحب کا حضرت شیخ کا تعارف کرایا کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں تو فرمایا ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، چاہے حاجی صاحب ہو چاہے قاضی صاحب ہو. نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. یہی اصل بات ہے کہ آدمی اپنی خیر خواہی کرے، اور اپنی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، حقوق ادا ہو جائیں. یہی دو باتیں ہیں. دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے. ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی جس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ صلاحیتیں، تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگاؤ. دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگی، دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگیں تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائیں گی، زندہ درگور ہو جائیں گی. کام بھی نہیں ہوا، صلاحیتیں خبر میں چلی گئی. لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی. اسی لیے دین کی دعوت میں محنت، دین کی محنت میں بڑا گر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں. دین کی دعوت میں محنت میں بڑا گر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں. صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حق پر لگایا، اور ان کی صلاحیت کیسی کیسی ہے کہ ایک ایک کی صلاحیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اور ان کی حضور کی صحبت کی برکت اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے. جو کچھ نفع ہو رہا ہے وہ سب صحابہ سے ہی چلا ہے، سب صحابہ سے چلا ہے. حضور کی صحبت کی برکت سے، ان کی قربانیوں اور محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ اس کی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے، کہ ان کے ذریعے دنیا کا شر مٹ گیا اور ان کے ذریعے خیر وجود میں آیا. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر. شر کے پہلو کو دبانا،
شر کے پہلو کو دبانا، یہ دونوں پہلو ہیں زندگی میں، شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ اپنی دعوت کے ذریعے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں، ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور آدمی کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ حضور نے اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دی ہے کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی، آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیتوں کو نکالتا ہے۔ یہ زعفران کی زمین ہے، یہ جو کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے کہ جس حساب سے وہ پانی کے ذریعے سے خیرات وجود میں آتی ہیں، ایسی ہے انبیاء کرام کی دعوت اور محنت کے ذریعے اللہ نے انسانی نفوس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اور جو خیر رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے محنت کا اور دعوت کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا۔ وہ اپنی صلاحیتوں سے ایک طرف اللہ کو راضی کرے، دوسری طرف دنیا کے اندر اس کے حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے، اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنی آخرت بنائے۔ یہی بڑی بات ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کی نگاہ آخرت پر ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ اور صحابہ کو دیکھیں، ان کی نگاہ آخرت پہ ہے۔ انا ہممنا الآخرہ ولیس ہممنا الدنیا۔ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، متاع ہے، جس سے تو آدمی فائدہ اٹھا لے گا، لیکن اصل آخرت ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، اس کا بننا ضروری ہے۔ حدیث کی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیایا التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی۔ اے اللہ میری دنیا آباد فرما دے کہ اس میں میرا گزر ہے۔ اے اللہ میرے آخرت سنوار دے کہ آخرت تو میرا ٹھکانہ ہے، اور مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے۔ وجلیل حیات زیادۃ لی فی کل خیر۔ مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے۔ دعائیں بھی رہبری کے لیے سکھائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہیں اور دعا میں بھی نبی ہیں کہ تمام ضرورتوں پر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بیان ہے لیکن میں انشاءاللہ کسی اور وقت سناؤں گا۔ ایک ضروری بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ